بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ رمضان شریف کی آمد ہے، اور رمضان کی آمد کا سن کے ہر بندہ مومن کا قلب خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی، اور مساجد کے اندر دوبالگی نظر آئے گی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو مسجدیں تو پورا سال ہی آباد رہتی ہیں، لیکن جو رونق اور جو لطف ان دنوں دیکھنے کو ملتا ہے وہ پہلے 11 ماہ میں نہیں ملتا۔ پھر ہمارے بعض دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے جہاں پہ بعض اللہ سستی اور کہلی کے سبب اور بدقسمتی کے سبب پورے 11 ماہ مساجد غیر آباد رہتی ہیں، لیکن اس مہینہ میں اللہ ان لوگوں کو یہ فہم اور فراست دیتا ہے، اور وہ غور و فکر کرتے ہوئے کسی حافظ صاحب کا بندوبست کرتے ہیں اور مسجد کو آباد کرنے کا سوچتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کے برادری کے معاملات چپکلش اور تضاد بازی کا شکار ہوتے ہیں، اس وقت وہ مسجدیں بنا ڈالتے ہیں، شرعی طور پہ رہنمائی بھی نہیں لیتے کہ آیا ایک مسجد کے ساتھ بلا وجہ دوسری مسجد بنانا یہ جائز ہے بھی یا نہیں۔ حالانکہ یہ ناجائز ہے، شرعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہی نہیں مسجد بنانے کی وہاں پہ مسجد بنا دی جائے۔ تو خیر، جب 11 ماہ بدقسمتی سے غیر آباد مسجد رہی، تو اب جب ماہ مقدس آتا ہے تو بعض لوگ اللہ جل مجدہ کی دی توفیق سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہو ہم مسجد کو آباد کریں، اور کیوں نہ ہو ہماری مسجد کے اندر بھی رونق نظر آئے۔ لیکن پھر کچھ لوگ ایسے مشاورتی ہوتے ہیں جن کی سوچ انتہائی متزلزل ہوتی ہے اور ان کا ایمان بھی خطرے میں ہوتا ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی 11 ماہ معاذ اللہ غیر آباد رہی، تو اب اگر آباد کر بھی لی تو کیا ہوگا؟ تو لہٰذا جس نے عبادت کرنی ہے وہ کر لے، جس نے نماز پڑھنی ہو وہ پڑھ لے گا، تو جس نے نہیں پڑھنی وہ نہ پڑھے، ہر بندے کی اپنی مرضی ہے۔ یعنی کہ وہ ان معاملات کو ثانی حیثیت دیتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مسجد بنانے کے بعد سب سے پہلے اس مسجد کی آبادی کا سوچنا ضروری ہے۔ لیکن یہ لوگ اتنی گری سوچ کے مالک ہوتے ہیں کہ پھر آگے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کسی حافظ صاحب کو بلایا تو ان کی سحری اور افطاری کے معاملات ہوں گے، پھر 1 ماہ کے بعد انہیں کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرنا پڑے گا، تو لہٰذا مہنگائی کا دور ہے جی، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں سے اس وقت پوچھنا چاہیے تھا جب انہوں نے بلا وجہ مسجد بنائی، اور اب ان کی آبادی کا کیوں نہیں سوچ رہے؟ کیا ان لوگوں کو یہ نہیں پسند کہ ہماری جو نسل ہے، ہمارا جو خاندان ہے، وہ دینی تربیت سے آشنا ہو، دینی تعلیم کے ساتھ اپنے قلب و روح کے اندر تازگی پائے؟ لیکن یہ لوگ دنیا کی طرف اتنے میل ہوتے ہیں کہ ان کی غیرت ایمانی بھی بیچاروں کی چلی جاتی ہے۔ اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ شیطانی وسوسوں سے اعراض کر کے ہر بندہ اپنی مسجد کو آباد کرنے کا سوچے، نہ صرف خود بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے دوسرے بھائیوں کو ترغیب دلائیں کہ بھائی ماہ مقدس ہے، مسجدوں کے اندر رونق نظر آنی چاہیے۔ اور پھر یہاں تک نہیں کہ صرف امام کو لا کر کھڑا کر دیں اور پیچھے تراویح پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہو، نماز پنجگانہ پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ ایسا نہیں پیارے بھائیوں، ہم اس دنیا فانی پہ چند دن کے مہمان ہیں، ہم نے چلے جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ غفلت کی نیند سوئے رہیں اور جب دنیا سے جائیں تو ہاتھ خالی ہوں، اعمال پلے ہی نہ ہوں۔ مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تھا الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے پھر جاگیں گے، پھر یعنی کہ یہ تمنا کریں گے کہ ہم واپس جائیں اور جا کر نیکیاں کریں۔ لیکن پیارے بھائی اس وقت موقع نہیں ملنا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اس پیارے ماہ مقدس کی آمد سے قبل ہم تیاری کر لیں کہ ہم نے خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے، خوب نیکیاں کمانی ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آگاہ کرنا ہے۔ جب ان معاملات کا ہم بندوبست کریں گے، پھر یاد رکھنا بھلائی اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔